حضرت علی علیہ السلام کے چند فیصلے۔ اب ہم ارجاء المطالب سے حضرت علی علیہ السلام کے چند فیصلے بیان کرتے ہیں۔ عہد رسالت میں دو شخص جھگڑا کرتے ہوئے آئے۔ ایک کہتا تھا اس کی گائے نے میرے گدھے کو مار ڈالا ہے، دوسرا کہتا تھا جانور کا الزام مجھ پر کیا؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا اس کا فیصلہ تم کرو۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا دونوں جانور بندھے تھے یا کھلے تھے، یا ایک بندھا تھا اور ایک کھلا تھا؟ ایک نے کہا گدھا بندھا اور گائے کھلی تھی اور اس کا مالک ساتھ ساتھ تھا۔ فرمایا گائے کا مالک گدھے والے کے نقصان کا ذمہ دار ہے کیونکہ کوتاہی اس کی طرف سے عمل میں آئی ہے۔ حضرت عمر کے پاس لوگ ایک مجنون حاملہ عورت کو پکڑ لائے اور کہا اس نے زنا کیا ہے۔ انہوں نے بے تامل سنگساری کا حکم دے دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 شخص سزا سے مستثنیٰ ہیں: مجنون جب تک تندرست نہ ہو، بچہ یا بچی جب تک بالغ نہ ہو، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عمر نے ایک ایسی عورت کی سنگساری کا حکم دیا جس نے نکاح کے 6 مہینے بعد ہی بچے کو جنم دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا قرآن میں حمل اور دودھ بڑھائی کا زمانہ 30 مہینے بیان کیا گیا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کے حمل اور دودھ بڑھائی کا کل زمانہ 30 مہینے کا ہے۔ پس 2 برس دودھ بڑھائی کے نکال کر دیکھا جائے تو حمل کی مدت 6 ماہ باقی رہتی ہے۔ اس صورت میں اس پر کوئی الزام نہیں۔ حضرت عمر نے اس عورت کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عمر نے اپنی خلافت میں ایک حاملہ عورت کی سنگساری کا حکم دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کیا غضب کرتے ہو؟ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ بے قصور مارا جائے گا۔ حضرت عمر نے پوچھا پھر کیا کروں؟ فرمایا وضع حمل تک مہلت دو۔ قریش کی ایک عورت کے پاس 2 آدمی 100 دینار امانت رکھائے اور یہ کہہ دیا کہ جب تک ہم دونوں اکٹھا تیرے پاس نہ آئیں تو کسی ایک کو یہ امانت نہ دینا۔ جب 1 سال گزر گیا تو ان میں سے ایک آیا اور کہا میرا دوست مر گیا ہے، وہ امانت مجھے دے دے۔ عورت نے وہ امانت اسے دے دی۔ دوسرے دن دوسرا آیا اور وہ امانت مانگی۔ عورت نے کہا میں تو دے چکی ہوں۔ اس نے کہا معاہدے کے خلاف کیوں دیا؟ اس پر جھگڑا ہوا اور مقدمہ فیصلے کے لیے حضرت عمر کے پاس آیا۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ ان دونوں آدمیوں نے اس عورت سے مکر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس آدمی سے فرمایا کیا تم دونوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب تک ہم ایک ساتھ نہ آئیں یہ مال کسی ایک کو نہ دینا؟ اس نے کہا بے شک ایسا ہی تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم اپنے ساتھی کو لے آؤ، تمہارا مال ہم دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام اور علم کلام۔ علم تفسیر و حدیث کے بعد علم کلام کا خاص مرتبہ ہے کیونکہ اس میں توحید، نبوت، امامت اور قیامت وغیرہ سے بحث ہوتی ہے۔ اس کی باریکیاں جس قدر حضرت علی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں وہ کب کسی کو نصیب ہوئیں۔ اسلام کے تمام متکلمین انہی کے خوشہ چی ہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کے جو خطبے ہیں ان کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علم میں آپ علیہ السلام کو کیسی بے مثل و بے نظیر دسترس و مہارت حاصل تھی۔ ابن ابی الحدید کا بیان ہے کہ میں نے 50 مرتبہ کتاب مقدس نہج البلاغہ کو شروع سے آخر تک پڑھا اور ہر مرتبہ مجھے اس میں سے ایسے نکات ملے جو پہلی بار نہیں ملے تھے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام سے بہت سی دعائیں منقول ہیں، ان میں بھی آپ علیہ السلام نے عجیب و غریب طور پر الہیات کے مسائل کو حل کیا ہے۔